الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و صحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین قال اللہ تعالی فی مقام الآخر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو عقیدہ و ایمان اور عمل کے لحاظ سے محفوظ رکھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں ہم سب کو زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب کرے، زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہم سب کے لیے اور ساری دنیا کے لیے حرف آخر ہے۔ جو چیزیں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ہم اس میں اپنی عقل، اپنا علم اور اپنا تجربہ آگے نہیں رکھتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہیں، جیسا آپ کا ارشاد اور جیسا آپ کا عمل ہے اسی کو ترجیح دینا، اسی پر عمل کرنا، یہی ایمان ہے اور یہی صحیح عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا اور آپ پر ایمان لانا کسی دور میں بھی آسان نہیں رہا۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں بڑی آسانی کے ساتھ ان چیزوں سے گزر جاؤں گا تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کا کفر ایک طرف کھڑا ہے اور ایک طرف حضور کی ذات کھڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یقین، آپ پر اعتماد، آپ کی ذات پر کامل یقین، یہی ایمان ہے۔ آپ کو اپنی ظاہری حیات طیبہ میں بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس سے آپ نابرد آزما ہوئے، اور آپ کے بعد بھی جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا ہے، آپ کی ذات پر اعتماد کیا ہے، اسے اپنے گھر سے لے کے معاشرے تک اور پوری دنیا کے اندر انہی تکلیفوں اور انہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن مشکلات سے آپ اور آپ کے اصحاب گزرے تھے۔ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، اور پہلے آپ کسی بندے کی مجلس میں جاتے تھے، کوئی بات سنتے تھے تو آپ کا ذہن بنتا تھا۔ اب ہر کوئی آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے، خواہ وہ آپ کے عقیدے کا ہے یا نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور جنہوں نے جو کچھ کسی مسئلے کے حوالے سے ذکر کیا ہے اس کو چندہ معلوم کرنا ان کے لیے مشکل نہیں،
بلکہ ان کے اوپر فتنوں کی شکل میں حملہ آور ہیں۔ قربانی بھی ایسے ہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ حالانکہ دنیا کی کوئی قوم قربانی کے بغیر نہ زندہ رہ سکی ہے، نہ اس کے زندہ رہنے کا کوئی جواز باقی رہتا ہے۔ آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے قربانی کے بغیر، معاشرہ تو آگے کی بات ہے۔ آپ کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بڑے حوصلے ہوتے ہیں ان کے جنہوں نے اپنی اولاد کو پالنا ہوتا ہے، جوڑ کے رکھنا ہوتا ہے، بڑی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ کچھ گھر کے افراد ہوتے ہیں اور کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے گھرانوں اور دوسرے قبیلوں کے لوگ وہ آپ کے گھر میں شامل ہوتے رہتے ہیں، اور جس معاشرے سے یا جس گھرانوں سے وہ لوگ آئے ہوتے ہیں وہ وہاں کے اثرات لے کے آتے ہیں۔ ان کو اپنے بچوں کو سنبھالنا کسی حد تک تو بڑا آسان ہوتا ہے جب تک وہ اکیلے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ نئی پڑھائیاں پڑھتے ہیں اور نئی کلاس میں شامل ہوتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو مجھے سمجھانے کی تفصیل سے ضرورت نہیں ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ بعض اوقات وہ بچہ جو بڑی محنت سے آپ نے پالا ہوتا ہے تو کچھ وقت بعد آپ سوچنے لگ جاتے ہیں اچھا یہ میرا ہی بچہ ہے، میں نے تو اس کی یہ تربیت نہیں کی تھی، میں نے تو اس کو یہ چیزیں نہیں سمجھائی تھی۔ لیکن ایسا چلتا ہے بہرحال، لیکن وہاں قربانی دینی پڑتی ہے، بعض اوقات چپ کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات بولنا پڑتا ہے، بعض اوقات برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر کے ساتھ بعض اوقات وقت گزارنا پڑتا ہے۔ پھر ٹائم گزرتا ہے، جب اولادیں بچے سمجھتے ہیں اس وقت تک بڑا سارا پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ وہ چیزیں پھر ان حالات میں جو چھن جاتی ہیں واپس نہیں آتی، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک گھر بھی قربانی کے بغیر نہیں چل سکتا، وہاں بھی کوئی نہ کوئی ایک دو چار بندے قربانی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے آپ کے عزیز بیٹے، آپ کے باپ بھائی یہ بیرون ملک گئے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ قربانی ہی دے رہے ہیں، ہاں جی۔ یہ تو ان سے کوئی پوچھے نا کہ اپنے عزیزوں سے جدا ہو کے پردیس میں وقت گزارنا کتنا مشکل ہے۔ وہ جو لاڈ پیار سے پلے ہوئے بچے ہوتے ہیں، جب وہ باہر ہوتے ہیں اور وہاں ان کو کس طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کبھی ان سے ملیں، ان سے بات چیت کریں، اور ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے، وہ بڑی ساری باتیں آپ سے کرتے ہی نہیں ہیں، جتنی مشکلات وہ برداشت کرتے ہیں۔ تو یہ قربانی ہے کہ نہیں؟ بولیں، قربانی ہے۔ اپنی بیوی ہو، اپنے بچے ہوں، سال ہر سال ان سے الگ رہنا، پھر آزمائش میں رہنا، پھر انسان ہے، کسی فتنے میں مبتلا نہ ہونا، اپنی پارسائی بھی قائم رکھنا، کسی غیر عورت کی طرف نہ دیکھنا، کسی غلط مسئلے کے اندر مبتلا نہ ہونا، قربانی نہیں؟ بہت بڑی قربانی۔ تو قربانی کے بغیر تو ایک گھر نہیں چلتا۔ تو پھر آگے معاشرہ ہے، معاشرے کے اندر مختلف شکلوں میں قربانی دینی پڑتی ہے، سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات اللہ تعالیٰ نے قربانی کی شکل میں ایک سب سے اعلیٰ نمونے کے طور پر ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اب اس میں بھی گڑبڑ کی جا رہی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے چودھری جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو ہی مشکوک کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ 2020 میں یہ جو ابراہیمی اکارڈ، ابراہیمی ایگریمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو شروع کیا تھا اسرائیل اور عربوں کے درمیان، اور آج 2025 آ چکا ہے، تو اب جس طرح سے عربوں نے اس کا استقبال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو وہاں اس نے عربوں کو کیا کہا ہے؟ یہی کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مناسب وقت آنے پر سعودی عرب بھی ابراہیمی معاہدے کا حصہ بن جائے۔ کہا ہے نا، آپ کا متحدہ عرب امارات تو پہلے سے ہی اس کا حصہ بن چکے ہیں،
بحرین پہلے سے حصہ بن چکا ہے، سوڈان پہلے سے حصہ بن چکا ہے، مراکش پہلے سے حصہ بن چکا ہے، اور اردن اور مصر یہ تو 1994 کا اس کا حصہ بن چکے ہیں، تو اب 2025 آ گیا ہے۔ تو وہ الگ الگ ایک ایک ملک کو لے کر، یہ جو آپ کے ملک پر حملہ ہوا انڈیا کی طرف سے، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ آپ کو تھرمامیٹر لگا کے چیک کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر کتنی جان ہے، اس حساب سے آپ کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اور یہ جو آپ کو کامیابی ملی ہے یہ بنیان مرصوص کی شکل میں، یہ کامیابی ہماری اسلحے کی نہیں ہے، ہماری فوج کی نہیں، ہماری نہیں، ہم تو بالکل اس وقت ناسمجھ سی قوم ہے۔ قوم جس کو کہتے ہیں وہ تو ہم ہیں ہی نہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ جی ہم قوم ہے، تو قوم ہم کہاں ہیں؟ قوم تو ایک ایگریمنٹ پہ کھڑی ہوتی ہے، ایک کاز پہ کھڑی ہوتی ہے، ایک مقصد پہ کھڑی ہوتی ہے، تو وہ کہاں ہے ہمارے اندر؟ ہم تو سکیٹرڈ پیپل ہیں، بکھرے ہوئے لوگ، اور بڑے زرخیز مٹی ہے اس ملک کی، جہاں سے ایک بندہ کو 5-7 بڑی بڑی تسبیحیں گلے میں ڈال کے آپ کو یقین دلاتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ قوم کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہمارا کوئی اپنا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ ہاں جی، کوئی اگر سمجھ رہا ہے کہ کوئی آرمی کا یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ ہے، ایسا نہیں ہے، سیاستدانوں کا ایسا نہیں، یہ پیچھے پروردگار کی ایک اپنی مرضی ہے جو چل رہی ہے کہ ابھی تک اس کو اس ملک کو باقی رکھنا خود منظور ہے۔ ورنہ بڑی ساری چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہیں، ہم کوشش کے باوجود ان کو قابو نہیں کر پا رہے۔ ہمارا معاشرہ جس طرف چل پڑا ہے، یہاں ہر کوئی اپنی اپنی رائے رکھتا ہے، جیسا کسی کا ذہن بنتا ہے اس کے مطابق وہ باتیں کرتا ہے۔ تو قربانی کو جب آپ نے سمجھنا ہے نا، جب قربانی کو، تو آپ کے سامنے 2 ذاتیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو حضور سرور کونین کی ذات ہونی چاہیے، پھر آپ کے کہنے سے، آپ کے کہنے سے، چونکہ اول اعتماد ہمارا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے، یہ بات سمجھیں۔ میں حضور کے نیچے کسی پر بھی اس وقت پوری دنیا کو متحد ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا۔ نیچے آپ جہاں بھی آئیں گے وہاں کوئی آدھی قوم موافق ہے، آدھی قوم مخالف ہے، ایک گروہ موافق ہے، ایک مخالف ہے۔ ملت اسلامیہ اور امت مسلمہ جس کا نام ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ غیر مشروط وفاداری پر متحد ہے، غیر مشروط۔ میرے لفظوں پر غور کریں، حضور کے ساتھ غیر مشروط وفاداری، کوئی شرط نہیں، کوئی شرط نہیں، بس غیر مشروط وفاداری، یہ آپ کی ذات پر اعتماد ہے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے اس لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلسلہ انبیاء اور رسل میں سب سے اہم ہستی قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ 2 ہستیاں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کے مطابق آپ سے پوچھا گیا، ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ جو قربانیاں ہم دیتے ہیں یہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ چلے ہم یہیں رہتے ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سنت ہے تو جو قربانی ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی ہے، آپ صرف اس کو مان سکتے ہیں، اس کا انالیسز اور تجزیہ نہیں کر سکتے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کس پہلو سے اس کا تجزیہ کریں گے۔ آپ اس احساس پر کھڑے نہیں ہو سکتے جس احساس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔
یہ بالکل آخری مرحلے پر جا کے پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی ہے، آخری مرحلے پہ جا کے، پیچھے پیچھے نہیں۔ بچہ ہے 90 سال کی عمر میں، مانگ مانگ کے لیا ہے، ٹھیک ہے، رب ہب لی من الصالحین کی دعائیں ہیں، پروردگار صالح بچہ عطا فرما، ٹھیک ہے، اور بڑی دعائیں اس کے پیچھے۔ پھر بچے اور اس کی مانگ کے ساتھ، حکم الہی کے ساتھ جو کچھ ابراہیم علیہ السلام نے معاملہ کیا، وہ دنیا میں کسی کی سمجھ میں آنے والا ہے؟ بتائیے مجھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہنا کہ اس بچے اور اس کی ماں کو لو اور وہاں چھوڑاؤ، اور انہوں نے تردد نہیں کیا، شک میں بھی نہیں پڑے، یہ بھی نہیں پوچھا کہ پروردگار یہ کیسا حکم ہے، یہ کوئی میرے بچے اور میری بیوی کو کوئی مارنے کا پروگرام ہے؟ وہاں تو شے کوئی نہیں، حکم ملا، اپنے بیوی اور بچے کو لے کے چل پڑے۔ پھر وہاں جا کے بٹھا کے یہ بھی نہیں کہا کہ پروردگار یہ میرے ساتھ تو کیا کر رہا ہے؟ کیوں جی، کوئی بات ہے؟ نہیں۔ وہاں کیا ہے؟ کوئی قبیلہ آباد ہے وہاں؟ کوئی آبادی ہے؟ کوئی نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے کمال الفاظ ہیں۔ ربنا، قرآن کی شکل، قرآن کی آیتوں میں ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ کتنی دور نگاہ تھی اس بندے کی، عرض کی پروردگار میں اپنے بیوی کو، اپنے بچے کو اس وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، غیر ذی زرع، جہاں کوئی اگنے والی نام کی کوئی شے ہی نہیں، بغیر زراعت کے سرزمین، غیر ذی زرع، بغیر زراعت کے، کھیتی باڑی کوئی شے اگنے کا یہاں تصور ہی کوئی نہیں، یہاں میں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ رہا ہوں۔ عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ اب یہ اللہ نے بتایا تھا ان کو، ابھی تو وہ وہاں حرمت والا گھر نظر ہی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، وہ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے ساتھ بعد میں آ کے اللہ کے حکم کے مطابق نشان زدہ جگہ پر اس کو ابھی تعمیر کرنا ہے بعد میں، یہ دعا پہلے کی ہے، سمجھ آ رہی؟ یعنی ان کو پتا تھا کہ یہاں حرمت والا گھر ہے، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اور آگے یہ ساری اسی وقت کی دعائیں ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو شعور آئے کہ کس وقت کی یہ بات ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار میں اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو، اپنی ذریت کو یہاں اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ یہاں کے لوگ تیری نماز قائم کریں۔ بندہ کو ہے کوئی نہیں وہاں، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پروردگار لوگوں کے دلوں کو اس جگہ کی طرف مائل کر دے۔ وارزقہم من الثمرات، انہیں پھلوں سے نواز، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ جو اس وقت حرمین شریفین کی برکات سے پلنے والے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا ہے کہ یہ کس کی دعاؤں کا ثمر ہے؟ جو کافروں کے استقبال کر رہے ہیں وہاں، ان کو کیا پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون سی دعائیں ہیں؟ ہے نا، وہاں پہلے کہا کہ غیر ذی زرع، یہاں کوئی شے نہیں اگتی، ٹھیک ہے، پھر کہنا کہ وارزقہم من الثمرات، انہیں ہر طرح کے پھلوں سے نواز۔ سوال بنتا ہے نا کہ یہاں کوئی شے اگتی نہیں، پھل کہاں سے آئیں گے؟ لیکن آپ مکہ و مدینہ میں جا کے دیکھیں، دنیا میں کہیں وہ پھل نہیں پائے جاتے جو مکہ مدینہ میں پائے جاتے ہیں۔ دعا پوری کر دوں میں،
ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، پروردگار جو کچھ میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے من میں وہ بھی، جس کا میں اعلان کر رہا ہوں وہ بھی، انک تعلم، تو اس کو خوب جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں کوئی شے تیری ذات سے مخفی نہیں ہے۔ اور یہاں کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عطا کیا علی الکبر، بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق۔ انک لسمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پروردگار مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میرے بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ ربنا وتقبل دعا، پروردگار میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، پروردگار مجھے بھی بخش دینا، ولوالدی، میرے والدین کو بھی بخش دینا۔ یہ دعا بڑھاپے کی ہے، علل کے بارے، ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ چلنا چاہیے کہ آزر کے لیے دعا کرنے سے تو اللہ نے روک دیا تھا کہ یہ بت پرست ہے، اب بڑھاپے میں جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صاحب ایمان والدین ہیں، وللمؤمنین، اور ایمان والوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہو۔ یہ 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کا یہ مقام ہے۔ انسانی دنیا میں معاشرت کا، رہنے سہنے کا، جس طرح سے لوگ رہتے سہتے ہیں، ان کے لیے وسائل مہیا ہوتے ہیں تھوڑے یا زیادہ، تو وہ تو وہاں ہے ہی نہیں۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ ہاں جی، آج یہ رونقیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں مکہ اور مدینہ کی، ہاں جی، عرب کی، یہ ساری کی ساری مرہون منت ہیں اسی کی، قربانی کی، بہت بڑی قربانی۔ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قربانی ہی کسی چیز کی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ یہ بھی نہیں کہ ابراہیم یہیں ان کے پاس رہو، یہ تو اکیلے ہیں، جنگل ہے، پہاڑ ہیں، یہاں شے کوئی نہیں، ان کے پاس رہو، ان کی کیئر کرو، احتیاط کرو۔ اب ماں کہاں جا کے کمائے گی اور آگے سلسلہ چلائے گی، بچہ بالکل چھوٹا ہے۔ تو فرمایا نہیں، ان کو چھوڑ دو اور چلے جاؤ، ان کو یہاں چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ، اور واپس پلٹ کے نہیں دیکھنا، ان کو چھوڑ کے واپس مڑ کے نہیں دیکھنا۔ یہ آپ کو کیا سمجھ آئے گا جی؟ تو پیچھے سے آواز دی حضرت ہاجرہ نے، پوچھا کس کے سہارے پر؟ تو پیچھے مڑے بغیر اپنی انگلی کا اشارہ کہا کہ اس کے سہارے پر۔ فرمایا پھر وہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، وہ ہمیں کامیاب کرے گا، اتنا یقین ہے۔ یہ ایک دن کی تربیت نہیں، اور ہاجرہ کوئی مطلب عام گھرانے کی عورت نہیں ہے، یہ شہنشاہ مصر کی بیٹی ہے۔ حضرت سارہ کو تحفے کے طور پر ملی تھی۔ جس وقت بادشاہ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، دوسری مرتبہ بھی ہوا، تیسری مرتبہ بھی ہوا، تو اس نے کہا یہ کوئی اللہ کی بندی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی باندی کے طور پر حضرت سارہ کو دے دی۔ آپ جب وہ لے کے آئیں تو ابھی تک اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے خود ہی کہا حضرت ابراہیم سے، آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیجئے۔ جس وقت وہ نکاح ہو گیا تو پھر تھوڑی بہت رقابت کا ذکر آتا ہے، لیکن پھر اللہ پاک کے حکم سے آپ ان کو یہاں چھوڑ گئے، ان کو وہاں رکھا بیت المقدس میں، ان کو ادھر چھوڑ گئے۔ وہ ایک الگ نسل تھی، یہ ایک الگ نسل بننی تھی۔ وہ بنی اسرائیل کہلوانے تھے، یہ بنی اسماعیل کہلوانے تھے۔ اس میں پھر ہزاروں نبی بھیجے بنی اسرائیل میں، اس میں حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجا۔ عرصہ اس پر بھی اتنا ہی گزرا، عرصہ اس پر بھی اتنا ہی گزرا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ،
لیکن اس سلسلے کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے کو نبوت سے خالی رکھا گیا۔ ہاں صرف اتنا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کے سیدنا عبداللہ حضور علیہ السلام کے والد گرامی تک جس کو بھی حضور کا باپ بنایا اس کو ایمان پر رکھا، جس عورت میں وہ نور منتقل ہوا اس کو بھی ایمان پر رکھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرما دی، جب میرا شجرہ بیان کرو تو حضرت عدنان تک بیان کرو۔ حضور کے سلسلے میں، سلسلہ نسب میں، سرکار کے سلسلہ نسب میں ایک شخصیت آتی ہے حضرت عدنان، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہاں تک شجرہ بیان کرو، اس کے اوپر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرا باپ نہ ہو اور تم غلط منسوب کر دو۔ وہاں تک گنتی ویلڈ ہے، جو اس سے بھی اوپر کچھ علماء ذکر کرتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ سے لے کے حضرت عدنان تک یہ بالکل بیان کرنے کا خود بھی حضور نے اس کا تذکرہ کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا چلے جانا، پھر کبھی کبھی واپس آنا، آپ کے اپنی بیوی اور بچے کا پتہ کرنا، خبر گیری کرنا، تو وہ جو پیچھے وقت گزرا تھا اس وقت میں آپ نے اپنی بیوی، اپنے بچے کی جو تربیت کی تھی، پھر تربیت کے لیے جس ماں کا انتخاب تھا حضرت ہاجرہ کا، ویسے تو پہلے ہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جہاں ذکر آتا ہے وہیں پروردگار نے ان کی حلیمی کا ذکر کیا ہے، جہاں انہوں نے کہا پروردگار صالح بچہ عطا کر، تو فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم ہم تیری اس دعا کے جواب میں حلیم بچہ عطا کر رہے ہیں۔ حلیم، اس نے مور لگا دی ہے ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند کی وفاداری پر، کبھی ان کو شکوہ ہوا ہی نہیں، اور اس سے بڑھ کر اور کیا قربانی ہوگی کہ باپ خواب دیکھ رہا ہے، خواب کا ہی ذکر کر رہا ہے، وہ بھی نہیں کچھ کہہ رہے کہ پروردگار نے مجھے کو وحی بھیجی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ نہیں، انہوں نے یہی کہا ہے یا بنیا، میرے پیارے بچے، انی ارا فی المنام، میں خواب دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر، تو غور کر، سوچ ذرا، ماذا تری، تیری رائے کیا ہے، بتا مجھے۔ خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا یا اباتی، ابا جان، افعل ما تؤمر، جو آپ کوئی معمولی ہستی تھوڑی ہیں، مجھے معلوم ہے آپ کون ہیں، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے افعل، کر گزریے، باقی رہی میری بات، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اگر آپ مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو میں ذبح ہونے کا ارادہ کرتا ہوں۔ جس نے قربانی کو ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں سمجھنا ہے، جس کو ایک دمبا، گائے، اونٹ ذبح کرنے میں بھی تردد ہو رہا ہے، اور جس کو مسئلہ بن رہا ہے، وہ کبھی کوئی بہانہ کرتا ہے، کبھی کوئی بہانہ کرتا ہے، ہاں جی، دانشوروں کی باتیں اسے اچھی لگنے شروع ہو جاتی ہیں، ہاں ٹھیک ہے جی، ملک پر بڑا قرضہ ہے، قربانی کے سارے پیسے اکٹھے کرو، شہباز شریف کو دے دو، قرضہ تو اترے، اتنا خرچہ کرتی ہے قوم، یہ سنا رہے ہیں ہمیں سبھی، ٹھیک ہے جی، ملک کا وزیر اعظم ہے، قرضہ تو اسی نے دینا ہے نا، ہیں جی، آپ کے نام پر لینا ہے، اور آپ کے ملک قرضہ اتارنا، جو موجودہ حکمران ہے اسی نے اتارنا ہے، اس کو دے دو، تو دے دو بھائی، ہمیں کیا اعتراض ہے، دو، سارے مل کے دو، جتنے جتنے کو بکرے اور گائے، اونٹ جتنے آپ نے ذبح کرنے اکٹھے کرو اور دو اپنے وزیر اعظم کو، وہ قرضہ اتارے اور انشاءاللہ اتر جائے گا۔ یہ کیسا مذاق ہے، فضول خرچیاں نہیں چھوڑنی، ہاں جی، تو جب بھی زد ڈالنی ہے قربانی پر ڈالنی ہے جو سنت ہے، جس کے ذریعے سے آپ بچے ہوئے ہیں۔ کہتے جی بڑا ڈیم نہیں بنے ہوئے ہمارے ملک میں، انڈیا نے بنا لیے، انڈیا نے ڈیم بنا لیے قربانی کے پیسے اکٹھے کر کے،
چائنا نے ڈیم بنا لیے قربانیوں کے پیسے اکٹھے کر کے. یہ ہمیں مشورے دے رہے ہیں کہ قربانی کے پیسے اکٹھے کرو اور ملک پاکستان میں ڈیم نہیں بنے ہوئے ڈیم بناؤ. یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کو بڑی تکلیف ہے اس امت کی خود سپردگی کی. بڑی پریشانی ہے انہیں اور ان کو بڑی تکلیف ہے. بظاہر مسلمان ہیں وہ, نام بھی مسلمانوں ہے, کلمے بھی پڑھتے ہیں, لیکن پریشانی بڑی تکلیف ہے. تو اس آپ قربانی کو, چلو قربانی کو اگر کسی وقت آپ شامل کرنا چاہتے ہیں اس میں, وہ تو چل رہی ہے اور انشاءاللہ چلتی رہے گی, اور پروردگار کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وعدہ ہے. ہاں جی, میں سنا دیتا ہوں وہاں وعدہ, پھر میں آتا ہوں ادھر. وہاں جب فلما اسلما وتلہ للجبین, جب بیٹے کو لٹا دیا اور بیٹا لیٹ گیا پیشانی کے بل, تو ارادہ پورا کر لیا. وہاں پروردگار آخری حد, اس کے پیچھے نہیں روکا, پیچھے کہیں بھی نہیں روکا. جہاں شیطان نے روکنے کی کوشش کی وہیں بھی اللہ نے نہیں فرمایا ابراہیم چلو چھوڑو, یہ بڑا خبیث ہے, یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے, رہنے دو. وہاں بھی نہیں روکا. جہاں 3 جگہ کینکر مارے ابراہیم علیہ السلام نے, چل دفع ہو جا تو, مجھے کیا کس چیز سے روکنا چاہتا ہے, 1 بار بھی 2 بار بھی 3, وہاں بھی پروردگار نے نہیں روکا. اس مقام پر لے گئے اور لٹا دیا پیشانی کے بل, اور آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی, چھری ہاتھ میں پکڑ کے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چلا دی. جس وقت چلا دی تو وہ پٹی کھولی تو وہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے وہ دمبا ذبح ہوا پڑا ہوا تھا. وہاں پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے نادیناہ یا ابراہیم, وہاں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی, قد صدقت الرؤیا, تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. پیچھے کہیں روکا ہے؟ بولو بھائی. جہاں ماں کے پاس سے لے کے آ رہے ہیں وہاں ماں کی ممتا ہے. پھر باپ بھی کوئی پاگل, کوئی مجنوں, کوئی دیوانہ تو نہیں کہ اپنے بچوں کو لے کے چل پڑا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت مانی ہوئی شخصیت ہے. تو آپ بھائی, آپ میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں, آپ اس واقعہ کو کس عقل پر پرکھیں گے, کس تجربے پر پرکھیں گے؟ آپ اپنے بچے کو زمین پر لٹائیں, اپنی آنکھوں پر پٹی باندھیں, چھری ہاتھ میں پکڑیں, اس وقت آپ کا پتہ چل جائے گا آپ کس درجے کے باپ ہیں. آپ کو تو سہولت دے دی انہی ہستیوں کی برکت سے کہ تم بچے قربان کرو گے, تم اپنے بیٹوں کے گلے پر چھری چلاؤ گے. تم سے تو ہوگا ہی نہیں, تم سے تو ہوگا ہی نہیں. اسی مزاج پر ہاں ذہن یہ بناؤ, خیال یہ بناؤ کہ آج میں بکرا ذبح کر رہا ہوں, آج گائے ذبح کر رہا ہوں, آج اونٹ ذبح کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں. اگر کل کو ضرورت پڑی تو اپنی جان بھی تیرے رستے میں قربان کر دوں گا. نیت یہ ہے, قربانی کا مقصد یہ ہے. سمجھ آ گئی؟ جن قوموں کے اندر قربانی نہیں, ان کا حال دیکھ لیا یہ انڈیا پاکستان کی جنگ میں. اور بولو بھائی, اور بھائی جن لوگوں کے اندر قربانی کا مزاج ہی نہیں, ان کا حال آپ نے دیکھ لیا. پوری دنیا کے اندر وہ لوگ پٹ کے رہ گئے ہیں. ان کو دنیا سے محبت ہے, ٹاوروں سے محبت ہے, دنیا کی چمک دمک سے محبت ہے, عالی شان مکانوں سے محبت ہے, دنیا کے اندر گھومنے پھرنے, سیریں کرنے, کھانے کھانے, عیاشیاں کرنے سے محبت ہے. مومن کا یہ کام نہیں ہوتا. مومن ایک مزاج پر کھڑا ہوتا ہے, اپنے حضور, اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کھڑا ہوتا ہے, اللہ کی محبت میں کھڑا ہوتا ہے. تو یہ قربانی دینے کا مقصد یہی ہے کہ میں آج اس کو ذبح کر رہا ہوں, کل کو اگر ضرورت پڑتی ہے پروردگار تیرے دین کو
اور جو دنیا کے اندر تو ایک پرامن پیغام پھیلانا چاہتا ہے اس کی خاطر، تو میں کیا، میرا خاندان کیا، میرے بچے، ہم سب تیری بارگاہ میں قربانی دے دیں گے۔ آپ اس کو معمولی جانور سمجھتے ہیں، اسی لیے پروردگار نے وہاں نیت کا ہی ذکر کیا ہے، بالکل گوشت خون کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ پڑھیے سورہ حج کی وہ آیت، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہاری قربانیوں کا گوشت، تمہاری قربانیوں کا خون، لن ینال اللہ، ہرگز اللہ کو نہیں پہنچتا۔ قربانیوں کا ویسے بھی ہمیں سمجھ بھی آتی ہے، قربانیاں کرتے ہیں ہم، کیوں جی؟ خون زمین کے اندر سرایت کر جاتا ہے، گوشت آپ کھا جاتے ہیں، دوست کھا جاتے ہیں، ہاں جی، 3 حصے کر کے آپ اس کو تقسیم کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ تو قربانی کی کوئی شے بھی نہیں چھوڑتا، اس کی آنتیں تک بھی وہ کارآمد ہیں، کھالیں جو ہیں وہ آپ کا جس طرح کا ذہن ہوتا ہے وہ کاریگر لے جاتے ہیں۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس علاقے میں آپ قربانی کرتے ہیں وہاں کے لوگوں پر اپنی ضروریات، اور چونکہ یہ ایک فلاحی سسٹم ہے، یہاں بھی لوگ موجود ہیں، یتیم بھی ہیں، یہاں بیوائیں بھی ہیں، یہاں مسکین بھی ہیں، یہاں غریب بھی ہیں، یہاں مدرسے بھی ہیں، یہاں فلاحی کام بھی ہیں، یہاں خرچ کرو جس علاقے میں رہتے ہو۔ ہاں جی، قربانیاں گجرانوالے کی پہنچ لاہور گئیں، قربانیاں گجرانوالے کی پہنچ کراچی گئیں، قربانیاں گجرانوالے کی پہنچ راولپنڈی گئیں۔ جس جگہ پر آپ قربانی کرتے ہیں وہاں کی غربت مٹائیں، وہاں سے وہاں کے لوگوں کو دیں۔ یہ جامعہ محمدیہ صدیقیہ یہاں مدرسہ ہے آپ کی مسجد کے ساتھ، سال ہر سال سے چل رہا ہے، یہاں بچے پڑھ رہے ہیں، باہر سے بھی آ رہے ہیں۔ اگر فلاحی طور پر ہی آپ اس کو مطلب دیکھیں تو اول تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں ایسے لوگ ہیں جو 2-4 مل کے بھی اس کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں تو آپ تو جانتے ہیں کہ یہاں کیا کام ہو رہا ہے۔ ہر سال رمضان شریف میں کتنے بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں یہاں۔ وہ پیور پیسے کی طرف تو آپ نے آنا نہیں جو میں آپ کا ذہن بناتا رہتا ہوں، اس طرف تو آپ نے آنا نہیں، لیکن بہرحال جتنا ہو رہا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس طرف آئیں، کریں، زیادہ سے زیادہ کریں۔ کیوں یہاں کی کھالیں کراچی پہنچ جائیں، کیوں یہاں کی کھالیں لاہور پہنچ جائیں، کیوں یہاں کی کھالیں راولپنڈی پہنچ جائیں؟ اگر آپ نے یہی کرنا ہے، انہی چیزوں سے اس کو چلانا ہے، تو آگے بڑھیں، چلائیں ان کو، زیادہ سے زیادہ کریں، محنت کر کے اپنے عزیزوں کی، اپنے محلے داروں کی، اپنی گلی محلے کی ساری کھالیں اکٹھی کر کے یہاں پہنچائیں۔ بہرحال میرا اپنا جو ذہن ہے وہ میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بڑے بڑے لوگ ہیں آپ کے علاقے کے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کے گھرانوں کے بچوں کو دین کی طرف آنا چاہیے، وہ حافظ بنے، وہ عالم بنے، وہ امامتیں سنبھالیں، وہ ممبر سنبھالیں، وہ دین کی بات کریں جس کی کوئی ساکھ ہوگی۔ جن بچوں کو آپ اس مصلی ممبر پر بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں، سب سے پہلا آپ کا ذہن یہ بنتا ہے کہ یہ صدقے خیرات سے پلے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ ان کی کتنی بات سنیں گے؟ کیوں بھائی، کتنی بات سنیں گے آپ ان کی؟ وہ تو میرے جیسا بندہ کوئی کراس کروز کر کے نکل کے یہاں تک آ گیا تو آپ کو یہ بات بھی کرتا ہے، اس ممبر پر بیٹھ کر تو کوئی سچی بات بھی نہیں کرتا۔ آپ کو پیور پیسہ لگانا چاہیے، یاد رکھیں میری بات، صاف پیسہ لگانا چاہیے۔ یہ زکوٰۃ، خیرات، صدقہ مال کی میل ہے، بولو مال کی میل ہے، اور میل سے جو رزلٹ نکلتا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ یہ تو غربت ختم کرنے کے لیے ہے یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ خیرات، کہ جس معاشرے میں 2 سسٹم جو رسول پاک نے دیے ہیں، زکوٰۃ اور وراثت،
بولو زکوٰۃ اور صحیح ایمانداری کے ساتھ کسی معاشرے میں یہ دو سسٹم لاگو کر دی جائیں، اس معاشرے کے اندر ایک بھی غریب نہیں رہتا۔ یہ تو جس کا جتنا بس چلتا ہے اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر مختلف بہانوں سے کبھی ماں کا حصہ کھا گئے، کبھی بیٹیوں کا حصہ کھا گئے، کبھی بہنوں کا حصہ کھا گئے، اور متقی کے متقی، پرہیزگار کے پرہیزگار، یعنی سارا کچھ ہڑپ کر کے اپنوں کا ہی، اپنے ہی خون کا، اور اس کے بعد پھر پرہیزگار کے پرہیزگار۔ اور یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مال دیگر چیزیں بہت چھوٹی چیزیں ہیں۔ جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں وہ تو اس سے پیچھے پیچھے سرنڈر ہی نہیں کر رہے، وہ تو آخر تک پروردگار ان کو وہاں لے گیا جس کے آگے مزید گنجائش ہی کوئی نہیں۔ بولو اگر ہے تو بتائیں، وہاں جا کے کھڑا کیا ہے، اس کے پیچھے پیچھے بالکل بات نہیں کی، صرف واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میرا ابراہیم کر کے آ رہا ہے۔ اور کب سے شروع ہوا ہے؟ بابل نینوا کی تہذیب چھوڑی جو اس وقت کا امریکہ یورپ سمجھیں، چھوڑ دی، وہ مصر کی طرف ہجرت کی، شام کی طرف آ گئے، یروشلم آ گئے، بیت المقدس رہے، پھر اردن میں آئے، اردن کے بارڈر پر ہی لوط علیہ السلام کو چھوڑا، وہاں سے پھر مطلب یہ ہے کہ یہ سعودی عرب کی جو زمین اس وقت ہے جس کو حجاز مقدس کہتے ہیں، اصل میں یہ تو بعد میں آنے والے ڈاکوؤں نے اپنے نام پر نام رکھ لیا نا، اصل اس کا نام حجاز مقدس ہے۔ کیا ہے؟ حجاز مقدس، جہاں حرمین شریفین ہیں، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ ہے، جس کے گرد ساری کائنات گھومتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پھر ابراہیم علیہ السلام، تو کتنا لمبا سفر ہے یار، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کتنا لمبا سفر ہے، کہاں سے چلے، ساری زندگی ہجرت میں گزر گئی، کبھی کسی جگہ کبھی کسی، اور پورا ایک جس طرح ہوتا ہے نا کہ انٹرنیشنل سطح پر اپنی قوم کو، اپنے ساتھ جڑنے والوں کو واچ کرتا ہے، کبھی شام میں، کبھی اردن میں، کبھی مصر میں، کبھی عرب میں، اسی طرح آپ چکر کاٹ کے مختلف کمیونٹیوں کا جائزہ لے کے ان کو اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ اور اس وقت ہمارے عرب حکمران ہیں، وہ کافروں کے ساتھ مل کر معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بن رہے ہیں، معاہدہ ابراہیمی۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو بالکل ہی مذہبی آدمی نہیں ہے اور ہومو سیکس کا حامی ہے، مردوں کی مردوں کے ساتھ شادیاں، عورتوں کی عورتوں کے ساتھ شادیاں، یہ کسی بھی نبی کا مزاج یا کسی بھی اچھی قوم کا یہ مزاج نہیں رہا۔ یہ اس درجے، یہ بے دین آدمی ہے، یہ عیسائی بھی نہیں ہے، کرسچن بھی نہیں ہے، سمجھ آ گئی نا؟ مطلب شراب آپ اگر کرسچینٹی کا حصہ مذہبی طور پر اگر ثابت کریں تو یہ ثابت ہی نہیں ہے، زنا ثابت نہیں ہے کہ کرسچینٹی کے اندر، عیسائیت کے اندر اس کو کوئی مذہبی کو مقام حاصل ہے شراب پینے کو، زنا کرنے کو، جوا کھیلنے کو، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس وقت دنیا کے بڑے چودھری بنے ہوئے ہیں، جو ان چیزوں کے حامی ہیں، وہ کس مذہب کے پیروکار ہیں؟ کسی مذہب کے پیروکار نہیں۔ ان کو افیون دے کے اور ان کو سمجھا کے ان کو مل گیا، یہاں سے سونا مل گیا، پیٹرول مل گیا، دولت مل گئی، اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہے، ان کے پاس، مغربی قوموں کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، تو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی معاہدہ ابراہیمی۔ کون سا معاہدہ ابراہیمی؟ آخر میں ان دو آیتوں کو کوڈ کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ قربانی یاد رکھو میری بات، یہ کوئی عقلی تجربے کا نتیجہ نہیں، قربانی کوئی علمی تجربے کا نتیجہ نہیں، قربانی کوئی ایسی شے نہیں کہ آپ کی سمجھ میں آئے تو پھر آپ کریں، اور آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کہیں کہ نہیں جی کوئی بات نہیں، یہ ایسی چیز نہیں ہے، بالکل نہیں۔
میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہو کے اللہ کی بات مان لینے کا نام قربانی ہے۔ ایک بڑے سکالر ہیں، وہ قربانی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حاجیوں کے لیے صرف، تو میں نے ان کے سامنے ایک آیت پیش کی، میں نے کہا حضرت جی اس کا معنی سمجھا دیں، انا آتیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہر شے کی کثرت دی، فصلی لربک، اپنے رب کی نماز پڑھیے، ونہر، اور قربانی کیجئے۔ میں نے کہا یہاں کس حج کا ذکر ہے؟ تو قربانی حضور علیہ السلام نے ہر سال کی ہے، یوم النحر میں کی ہے، اور حضور نے فرمایا ہے کہ اس روز احراق دم کے سوا کوئی پہاڑوں جتنا سونا بھی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو وہ قبول نہیں جتنا قربانی کا عمل قبول ہے۔ ایک ایک بال کے بدلے نیکی، اون کے ایک ایک ریشے کے بدلے نیکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بالکل ہاتھ باندھ کے جو بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کو قربانی کی سمجھ آتی ہے، دوسرے بندے کو قربانی کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اور اس وقت میں یہ کہوں، یہ بات میری ذہن میں رکھیں، یہودیوں کے ہاں قربانی مذہبی طور پر ہے لیکن وہ کرتے نہیں، اب ان کے ہاں کوئی اس کا رواج نہیں ہے۔ عیسائیوں کی کتابوں کے اندر قربانی کا ذکر ہے لیکن وہ کرتے نہیں، ان کے ہاں کوئی رواج نہیں دنیا میں اس وقت ہے کہیں؟ بولو، یہ الہامی مذہب ہے؟ غیر الہامی مذہب، سکھ ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، زرتشتی ہیں، ان کے ہاں کسی قسم کی قربانی کا کوئی تصور نہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر جو گوشت، قربانی، کھال اور اس قسم کے جتنے بھی بڑے بڑے کاروبار ہیں، یہ قربانی کی مرہون منت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین میں تم ایک دانہ بوتے ہو اور میں اگا کے اس کو 700 دانے کر دیتا ہوں، کون سا کسان وہاں اس دانے کے پاس بیٹھ کے 700 دانے ساتھ لگا لگا کے پیدا کرتا رہتا ہے؟ 7 نالیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک ایک سٹا لگتا ہے، ایک سٹے میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں، تو قربانی سے وہ 700 گنا کا عمل بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجر رکھا ہوا ہے اور یہ ماننے سے اس کی سمجھ آتی ہے، دوسرے بندے کو اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ 2 آیتیں آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی۔ ویسے تو یہ 4 رکوع ہیں جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، یہ سارا انہی کے بارے میں، اس میں سے 2 آیتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم یہودی نہیں تھے۔ اس پر اعتبار ہے نا؟ بولو، وہ مسلمان ہوتے ہوئے اس پر تو اعتبار ہونا چاہیے جی۔ ابراہیم قرآن مجید کہہ رہا ہے یہودی نہیں تھے، ولا نصرانین، اور نصرانی بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام ہر چیز سے الگ تھلگ ہو جانے والے، صرف اللہ کی رضا پر کھڑے ہونے والے مسلمان تھے۔ چوتھی بات، وما کان من المشرکین، اور مشرک بھی نہیں تھے۔ لو جی، دنیا کے اندر 3 ہی ہیں، یا یہودی ہیں، یا عیسائی ہیں، یا مشرک ہیں، اور چوتھے مسلمان ہیں۔ تو قرآن پاک نے ہمیں بتا نہیں دیا یہ کون سا معاہدہ ابراہیمی ہے؟ کوئی نہیں ہے، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے۔ اگلی آیت سنیں، فرمایا ان اول الناس بابراہیم، ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک ترین لوگوں میں سے للذین اتبعوہ، وہ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی ہے، جنہوں نے ابراہیم کی۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور اس ابراہیم کے قریب ترین جو ہستی ہیں وہ یہ نبی
جس کا نام محمد رسول اللہ ہے، یہ ہے ابراہیم کے قریب. یہ قرآن پاک بتا رہا ہے. وَهَذَا النَّبِيُّ، کتنے زوردار الفاظ ہیں. یہ نبی، بولو یہ نبی سیدنا محمد رسول اللہ، یہ ابراہیم کے کچھ لگتے ہیں، تم کیا لگتے ہو؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ابراہیم کے قریب وہ ہیں جنہوں نے اس نبی کو مانا ہے، جنہوں نے اس نبی کو مانا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں ایمان والوں کے ساتھ مدد کے طور پر کھڑا ہوں. گھبرانے کی ضرورت نہیں، گڑبڑ نہ کرو. جس کا جو کوئی ابراہیم کا لگتا ہے وہ لگے، باقیوں کا کیا ہے. اس قرآن پاک کی آیت کے بعد کیا شبہ رہ جاتا ہے جی؟ اس لیے ذوق شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.